بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آج ان کا ایک مولوی کہتا ہے یہ تکلیف علی نے دی تھی۔ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے، سیدہ نے جا کے شکایت کی، اس وقت رسول نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی۔ یعنی پوری کوشش ہے کہ حق کو چھپایا جائے، پوری کچھ بھی ہو جائے، اگر علی کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، سیدہ کی توہین ہوتی ہے ہو جائے، رسول کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یعنی نبی بیٹی کی محبت میں فور ایگزامپل اگر لگا دیں علی شادی کر رہے تھے، فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں، نبی بیٹی کی محبت میں کہیں گے کہ علی شادی نہ کرو، جس کا حکم قرآن میں ہے۔ ایک راوی اس کا نقل کرنے والا، ایک راوی، اور اس نے کب نقل کیا وہ مقام ہی دیکھو۔ عبداللہ ابن زبیر کا ماننے والا جو دشمن اہل بیت تھا، اور جب جس نے اس نے حدیث نقل کی اس کی اس وقت عمر تھی 6 یا 8 سال۔ نبی نے منبر پر کہا کسی صحابی نے نہیں سنا، یہ ایک بندہ حدیث نقل کرنے والا ہے۔ اور یہ حدیث بیان کب کرتا ہے؟ بھائی ایک آدمی کا باپ کا انتقال ہو جائے نا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، غم کا مارا ہوا، آپ اسے دلاسا دو گے یا اسے اذیت دو گے؟ امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد مدینے واپس آتے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد لاشیں اٹھانے کے بعد، اکبر کا لاشا، اسیری، ماں بہنوں کا غم، اس وقت یہ شخص آتا ہے اور امام کو یہ سناتا ہے کہ آپ کے بابا علی نے یہ کیا تھا اور رسول نے یہ فرمایا تھا۔ اس وقت اس بات کے کہنے کا مطلب کیا کہ امام کو تکلیف دی جائے۔ اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا اس کی تفصیل میں کل آؤں گا، کہ لوگ بہتان لگاتے ہیں اہل بیت پر، کبھی علی پر، تو امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، کس کس پہ بہتان نہیں لگا؟ یوسف پر فحاشی کا بہتان لگا، اللہ کا نبی تھا۔ یعقوب کی بیوی پر بہتان لگا، ایوب پر بہتان لگے، کہا محمد مصطفیٰ پر بہتان لگے، کہا اور چھوڑ دو جو خدا وحدہ لا شریک ہے، امت نے خدا کا جسم بنایا، اسے قابل ترکیب اور قابل جز بنایا۔ تو فرمایا تعجب نہ کرو کہ اگر علی پر بہتان لگے، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو ان کے قریب بھی رجس کو لاتا ہے وہ خود رجس بن جاتا ہے، وہ قیامت تک لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے، وہ سسٹم جو اشراف گری کا سسٹم ہے۔